جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سردار لطیف کھوسہ نے جو ہے وہ چودھری اعتزاز حسن کے توسط سے درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور دوسرا اس میں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی ایک اس میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، جسے سماعت کے لیے کل مقرر کیا گیا۔ جب سماعت شروع ہوئی تو اس پر بینچ جو ہے وہ 9 رکنی پہلے تشکیل دیا تھا، اور ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اور جسٹس سردار مسعود خان صاحب، ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید الگ گروپ کے حامی جج ہیں، جن کا جسٹس عمر عطا بندیال سے شاید کوئی انبن ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں نہیں ہے۔ تو جو خدشہ کل ظاہر کیا جا رہا تھا وہ بالکل ٹھیک درست ہوا۔ اینڈ جب سماعت شروع ہوئی تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور تقریباً انہوں نے 22 منٹ، کورٹس رپورٹر جو یہ کوٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ 22 منٹ تقریباً انہوں نے تقریر شروع کی، جس طرح پارلیمنٹ میں سیاستدان کرتے ہیں۔ انہوں نے تقریر شروع کی اور بتایا کہ بھائی قانون کے اصول، انسانیت، اس کے بارے میں وہ لیکچر دینے لگ گئے اور کہنے لگے میں اس سماعت میں تب تک نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ حکومت لے کر آئی تھی، یعنی چیف جسٹس کا جو 100 موٹو کا اختیار تھا، اسے انہوں نے کم کیا تھا اختیار کو، یعنی اب یہ اس ایکٹ کے بعد یہ 100 موٹو کا قانون جو ہے اس میں حکومت چینج لے کر آئی۔ ان کا یہ موقف تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر آپ فیصلہ نہیں دے دیتے تب تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی بینچ بنے گا تو اس کی قانونی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس بینچ کا حصہ بنوں گا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی قاضی فائز صاحب جو ہے وہ تقریباً 6-7 ہفتے سے جو ہے وہ چیمبر ورک کر رہے، کسی سماعت میں وہ ہیئرنگ نہیں کر رہے کسی کیس کی۔ ایک شبہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کی کوئی کسی قسم کی ناراضگی ہے تو وہ کیس نہیں لے رہے، نہ وہ اپنا موقف دے رہے تھے، لیکن کل انہوں نے باقاعدہ سے ایک احتجاجاً وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا موقف بھی بتا دیا کہ بھائی یہ جب تک بل جو ہے وہ پاس نہیں ہو جاتا یا اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، پاس تو خیر وہ ہو گیا، جب تک اس کا عدالت فیصلہ نہیں دے دیتی تو کسی بھی قسم کا بینچ جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی، اور اس میں بیٹھنا بھی ایک طرح سے فضول ہے۔ اب دیکھیں قاضی فائزہ صاحب جن کے پاس یہ موقع تھا کہ ان کے لیے جس طرح ایک تاثر دیا گیا ہے یا جاتا ہے اس کو غلط ثابت کرے، لیکن وہ تعصب، وہ جو ان کے خلاف ایک ان کے لیے ایک لیا جاتا ہے تعصب یا تاثر، وہ بالکل درست ثابت ہوا، وہ بالکل انہوں نے وہی کام کیا۔ اب یہ دیکھیں حکومت خود اس بل کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ٹائم لے چکی ہے کہ ہم اس میں مزید اور اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو بل جو ہے وہ حکومت خود اس پر ابھی قانون سازی مزید اور کرے گی، اور عدالت نے اس پہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسی کی نظر میں وہ ابھی اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے، اور اسی چیز کی تائید جو ہے وہ جسٹس طارق مسعود خان صاحب نے کی، اور وہ بھی بینچ سے اٹھ کے چل دیے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھائی ہم سماعت جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد شروع کریں گے اور اس کا کچھ حل نکالتے ہیں۔ سماعت شروع ہونے کے بعد بینچ ٹوٹا اور یہ صورتحال تھی۔ پھر 1:30 بجے دوبارہ سماعت ہوئی تو اس میں سردار لطیف کھوسہ جو وکیل ہیں چودھری اعتزاز حسن کے، انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کورٹ کمانڈر کانفرنس اور فارمیشن کانفرنس جو کورٹ کمانڈر کی ہوئی، ان دونوں کے اعلامیہ پڑھ کر سنائے کہ ہم جو ہے وہ 9 مئی کے جو واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان کو فوجی ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے ہم وہ ٹرائل کریں گے ان کا، جس کے اوپر یہ بحث چلتی رہی، جس پر جسٹس آشم ملک ہیں، انہوں نے کہا کہ سویلین کا ٹرائل تو فوجی عدالتوں میں چل ہی نہیں سکتا، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی مزید حوالے اور دیے گئے، لیکن سب سے کل اہم بات یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو بالآخر پتہ چل گیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر داخلہ، ان کو اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو نوٹسز ایشو کیے ہیں، اور ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ آپ بتائیں کہ اب تک 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ نے کتنے بندوں کو حراست میں لیا، کتنوں کو آپ نے کورٹ میں پیش کیا، تمام تر ڈیٹیل، اور کتنوں کو آپ نے آرمی کے حوالے کیا، وہ سارا جو ہے وہ حکومت سے مانگ لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی، اور آج صبح جمعے کے روز 9:30 بجے سماعت دوبارہ شروع ہوئی ہے، تو اس کا حوال میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا۔ لیکن کل جو سب سے ایک اہم نقطہ تھا کہ جس میں سردار لطیف کھوسہ نے بتایا کہ فوجی قانون کے تحت، سویلین آئین کے تحت سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا انٹل انلیس وہ خود فوجی نہ ہو یا اس نے کسی قسم کی کوئی
فوج میں غداری اس کے اوپر نہ ثابت ہوئی ہو تو اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ پھر ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تمام بچے، عورتیں اور جتنے بھی لوگ پکڑے ہیں اور یہاں تک کہ صحافی جو ابھی تک اندر ہیں، ان سب کی ڈیٹیلز جو ہے وہ جمع کرائی جائے سپریم کورٹ میں۔ تمام آئی جیز چاروں صوبوں کے سیکرٹری داخلہ اور وزیروں کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان سب کو نوٹسز ہو گئے، اور آج صبح 9:30 بجے یہ سماعت دوبارہ شروع ہوئی تھی، تو اس کا حوال میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔